نوجوان مسلوں نے ٹھانا ہے کہ نتیش کمار جی کا نعرہ اپنی جگہ کہ ہم بہار کو نشہ مکت بنائیں گے. اس سے قبل جب نتیش کمار جی تو چھوڑو کائنات کے بے شمار لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جب کائنات کے سردار محبوب الانبیاء وجہ کائنات تخلیق کائنات سیاح لمکہ مطلوب کائنات مقصود کائنات غریبوں کے مسیحا مظلوموں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ کرنے سے منع فرمایا تھا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو قوم نشے کی عادت میں لت ہوا کرتی ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے. جو بھی میرا نوجوان ساتھی ہے جو بھی میری نوجوان نسلیں آج کے اس زمانے میں اگر نشے میں لت ہے یاد رکھیں جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے سب سے پہلی جو میری آپ سب سے گزارش ہے وہ یہی ہے کہ آج پکی سچی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم نشہ نہیں کریں گے. خاص کر وہ نشہ جس نشے کی وجہ سے انسان ماں بہن کی عزت تک بھول جاتا انسان بڑوں کا اکرام اور احترام تک چھوڑ دیتا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سب سے پہلے ایسے نشے کی عادت کو چھوڑائیے اور اپنے آپ کو بدلیے. جب تک آپ نہیں بدلو گے سوسائٹی نہیں بدل سکتی. یہ ہے حسنین اردو میڈیا. آج جو مجھے موضوع میرے سیمانچل سے تعلق رکھنے والے آپ کے ادارے آپ کا ادارہ جامعہ ایوبیہ چک تسیر میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہے جناب مولانا عبدالحق صاحب قاسمی انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے کئی موضوعات بھیجے اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو چاہیں آپ انتخاب کر لیں. میں نے کہا میں نوجوان ہوں اور نوجوانوں کا موضوع مجھے بہت پسند ہے. ایک دوسرا موضوع مجھے اور بھی پسند کہ خواتین و حضرات کی فکر ان کے تعلیم اور تعلیم نسواں کی طرف ہماری توجہ کیسے مرکوز ہوں جو کہ خود ہم ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں اور زمانے کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے فتنوں کا سرکوبی کرتے ہوئے ہم اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی کیسے فکر کریں اور کیسے انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ سیرت سے مالا مال کریں. اس کی فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے اس کی فکر آپ کو بھی ہونی چاہیے اس کی فکر ملت کو ہونی چاہیے. خوشی و مسرت کی بات کہ آج کے ہمارے جلسے میں کئی مکتبہ فکر کے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. یہ موقع کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اندر ایسے ہی اتحاد و اتفاق کو قائم رکھے. جب بات ملت کی آئے جب بات امت کی آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان کی طرح ایک ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا کرے. بزرگوں نوجوانوں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات پڑھی ہیں. مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بس میرے مخاطب نوجوان حضرات ہیں لیکن یاد رکھیں اگر جن کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے میں آج انہیں بھی نوجوان اور جوان ہو کے مخاطب کر سکتا ہوں. اس لیے کہ ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ جنت میں بوڑھوں کا داخلہ نہیں ہے. یہ کہاوت اس لیے بھی مشہور ہے کہ جنہیں جنت نصیب ہوتی ہے ان کو بڑھاپا نصیب نہیں ہوتا. یعنی وہاں کی عمر صرف جوانی اور نوجوانی کی ہی ہوتی ہے. اس لیے بحیثیت جنتی میں آپ کو بھی مخاطب کرے دیتا ہوں. میرے بھائیوں حالات کے تیور اور حالات کے ماتھے کی شکنیں ہم سب سے یہ باتیں تقاضے کے طور پہ کر رہی ہیں کہ اگر ہم وقت رہتے ہوئے نہیں جگے ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو پھر یاد رکھو کسی شاعر نے کہا تھا کیونکہ ناظم جلسہ ایک بڑے شعراء آفاق شاعر ہیں بڑے قلمکار شاعر ہیں. ان کے سامنے کسی کے شعر کو پڑھنا بھی مجھے ذرا اٹپٹا سا لگتا ہے لیکن میں اپنا نہ پڑھ کے بڑوں کا پڑھتا ہوں. اور یہ شعر ایسا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بھی کرتے ہوئے یہ شعر نظر آتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہمیں اور آپ کو بہت جھانسا دیا گیا کہ آپ کے لیے اچھے دن لائے جا سکتے آپ کو بہت زیادہ کچھ ملنے والا ہے. لیکن میں قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں صرف اور صرف یہ بتاتا ہوں آپ اچھے دن خود لا سکتے ہو. آپ کے مستقبل کی تابناکی کا حل خود آپ ہو اور ہم ہیں. جس دن ہم چاہ لیں گے کہ ہمارا مستقبل کیسے تابناک ہو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں کہ ہمارے مستقبل کو تابناک کرنے سے روک سکے. بس شرط یہ کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے اٹھیں. یہ
جلسہ دستار بندی ہے اور دستار بندی کی نسبت بھی آپ بلائے گئے ہو، اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ آپ آئے ہو کہ انشاءاللہ یہاں سے ہمیں جانا ہے اور جانے کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے، اپنی زندگیوں کی تصویر بدلنی ہے، اپنے اندر بہار لانا ہے، اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے۔ نوجوان نسلوں نے ٹھانا ہے کہ نتیش کمار جی کا نعرہ اپنی جگہ کہ ہم بہار کو نشہ مکت بنائیں گے، اس سے قبل جب نتیش کمار جی تو چھوڑو، کائنات کے بے شمار لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب کائنات کے سردار محبوب الانبیاء، وجہ کائنات، تخلیق کائنات، سیاح لمکہ، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، غریبوں کے مسیحا، مظلوموں کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ کرنے سے منع فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو قوم نشے کی عادت میں لت ہوا کرتی ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جو بھی میرا نوجوان ساتھی ہے، جو بھی میری نوجوان نسلیں آج کے اس زمانے میں اگر نشے میں لت ہیں، یاد رکھیں جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو میری آپ سب سے گزارش ہے وہ یہی ہے کہ آج پکی سچی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم نشہ نہیں کریں گے، خاص کر وہ نشہ جس نشے کی وجہ سے انسان ماں بہن کی عزت تک بھول جاتا، انسان بڑوں کا اکرام اور احترام تک چھوڑ دیتا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سب سے پہلے ایسے نشے کی عادت کو چھوڑائیے اور اپنے آپ کو بدلیے۔ جب تک آپ نہیں بدلو گے سوسائٹی نہیں بدل سکتی، سماج نہیں بدل سکتا۔ آج بہت جلسے ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ کے نام سے، سماج سدھار کے نام سے، لیکن سب یہی سمجھتا مولوی یہ چاہتا کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہو کہ مولوی کی اصلاح ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے بہت خوبصورت انداز میں ایک سوال کیا تھا کہ حضرت ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا قیہ کیسے پلٹے، ہماری قوم کا نقشہ کیسے پلٹے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئے، ہمارا سماج کیسے ڈیولپ کرے، ہماری سوسائٹی کیسے ترقی کرے، اس سماج سدھار کا کام کیسے ہو سکے۔ تو اس کے لیے جانتے ہو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے خوبصورت جواب دیا تھا، اور وہ جواب آج کے اس نازک زمانے میں فٹ آتا ہے۔ حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں جواب یہی دیا کہ سماج نہیں بدلتا، سوسائٹی نہیں بدلتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہر شخص اس زمانے میں اس سوسائٹی میں مسلم بنا ہوا ہے۔ ہر کوئی چاہتا کہ فلاں کی اصلاح ہو جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری اصلاح ہو جائے۔ سماج ایک فرد سے بنتا ہے، جب کئی فرد ایک جگہ جمع ہوتے تب افراد کی شکل اختیار کرتا۔ اس لیے میں چاہوں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ چاہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، اس سے قبل کہ میری اصلاح ہو آپ پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مخاطب فرمایا ہے وہ یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بالترتیب قرآن کریم میں پڑھو، محدثین کی احادیث پڑھ کے دیکھو، مورخین کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اور اس حدیث کی تشریحات میں معرفت القرآن میں جو ایک بہت اچھی تشریح ہے جو میرے ذہن و دماغ میں ہے وہ یہی کہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ انسان جب تک اپنے آپ کی فکر نہ کرے، اپنی چنتا نہ کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی قسم نہ کھائے، اس وقت تک وہ یہ فکر چھوڑ دے کہ دوسروں کی زندگیاں بدل جائے۔ اس لیے قرآن نے اگر ہمیں پہلے مخاطب کیا ہے تو ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تب ممکن ہو کہ میری بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا کرے گا، آپ میری بات سنو گے، آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگیاں بھی بدلیں گے۔ اس میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہر کوئی مسلم نہ بنے، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، وہ اپنے آپ کی فکر کرے، وہ اپنے آپ کی چنتا کرے۔ یاد رکھیں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے تناظر میں ایک بات میں اور میں آپ کو بتائے دینا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ہر کوئی
آج کے اس نازک زمانے میں آپ دیکھو اب جب چونکہ 2025 کا سال چل رہا، ہمارے یہاں بہار میں ویدھان سبھا چناؤ بہت قریب ہے، 2026 میں پنچایت چناؤ ہونا ہے۔ ان دونوں چناؤ کے بیچ میں اکثر چائے چوک چوراہوں پہ جا کر دیکھنا، اکثر جگہوں پہ دیکھنا، نوجوان تو نوجوان، جوان تو جوان، ہمارے بوڑھے بھی صرف اسی بات کے تذکرے کرتے ملتے ہیں۔ ان کی زبان پر بھی صرف یہی بات رہتی ہے کہ کون اب کی بار ایم ایل اے بنے گا، کون اب کی بار مکھیا بنے گا، کون سرپنچ بنے گا، کون کیا بنے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ستاتی کہ قوم کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کی عزت پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا اسکول نہیں جو CBSE پیٹرن کا ہو۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، سیمانچل کا علاقہ بہت مشہور علاقہ ہے، مسلم باؤل علاقہ ہے، مسلم آبادی بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے کشن گنج کے MP حضرت مولانا صاحب القاسمی نور اللہ مرقدہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہی تھا کہ کسی طرح سے بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شاخ کشن گنج میں قائم کر دی جائے، لیکن وہ حضرت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ انہوں نے نوجوان نسلوں کے لیے فکر کی تھی کہ اگر نوجوان نسلوں کے لیے چاہے وہ BPSC کا ایگزام ہو، چاہے نیٹ کا ایگزام ہو، اسی طرح سے میں خود اس وقت 2017 میں جب JNU میں MA کر رہا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت انہوں نے یہ باتیں کہی تھی، ہمارے بچوں کو دہلی آ کر ایگزامز کی تیاری کرنا پڑتی ہے، ان کو انٹرانس کے لیے مہینے روم بک کر کے یہاں رہنا پڑتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر کشن گنج میں علی گڑھ کی شاخ قائم ہو جاتی ہے؟ لیکن کیا کہو گے، ہمارے اپنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آستینوں کے سانپ کا ہر زمانے میں کام کرتے ہیں، اور کسی نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ دل کے پپولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، کچھ اپنوں نے مولانا رحمت اللہ علیہ کو یہ کام کرنے نہیں دیا، اور آج تک میرے سیمانچل میں کوئی ایسا اسکول قائم نہیں ہو سکا جو اسکول کم از کم اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر کرتے ہوئے، فاطمہ الزہرا کی حیا کے لیس کرتے ہوئے انہیں BPSC کے ایگزام کی تیاری کیسے کری جائے، کیسے کرائے جائے، ان کے لیے کم سے کم انٹر تک اور گریجویشن تک کی تعلیم کیسے دی جائے، کسی نے اس پر محنت نہیں کری اور کسی کی توجہ اس طرف مرکوز نہیں ہوئی۔ ہاں میرے بھائی اور میرے بزرگوں، کام کون کر رہا ہے جا کے دیکھیں۔ میرے پورنیہ سے شروع ہوتا سلی گوڑی راستے پر ایک نہیں دو نہیں 8 CBSE پیٹرن کے اسکول کس کے ملتے ہیں؟ ہمارے عیسائی بھائیوں کے ملتے ہیں۔ ہولی ایزن کی شاخیں اگر ہمارے علاقے میں قائم ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری قوم کے لوگوں میں اب بھی فکر پیدا نہیں ہوئی ہے، اب بھی بیداری نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سماج ڈیولپ کرے گا تو صرف دولت سے کر سکتا ہے، ہمارا سماج اگر ترقی کرے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوٹلوں کے قائم کرنے سے یا ریسٹورنٹ قائم کرنے سے۔ میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نوجوانوں کے اوپر تقریر کرنے آیا ہوں، اے نوجوانوں آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہر کوئی جان رہا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہودیوں کی طاقت اور تعداد مٹھی بھر کی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ 57 مسلم ممالک کے دانت کھٹے نہیں کیے، کہ 57 مسلم ممالک ایک بھی چوچرا یہودی کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت ایک تعلیم کی طاقت ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے ماذا خسر العالم میں لکھا ہے۔ ایک یہودی کا بچہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال کی نظر اس یہودی بچے پر پڑتی ہے اور علامہ اقبال نے کہا مجھے بتاؤ تم عصر کے بعد پڑھتے ہو، جبکہ میرے ہاں یہ ہے کہ عصر کے بعد کھیلا کودا جاتا ہے، ورزش کری جاتی ہے، جسم کے اندر توانائی کے لیے اور فٹنس کے لیے دوڑ بھاگ لگایا جاتا۔ جانتے ہو اس یہودی کے بچے نے کیا جواب دیا تھا؟ اس یہودی کے بچے نے جواب یہ دیا تھا، ہماری تعداد مٹھی بھر ہے، ہماری پاپولیشن بہت کم ہے، ہم تعداد کے اعتبار سے ہم تعداد کے اعتبار سے مائنس میں آتے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم عصر کے بعد کے وقت کو بھی ضائع نہ کریں، ہم اس وقت بھی محنت کر کے اپنی قوم کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں، ترقی کے عروج پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ جس قوم کے بچوں کی یہ سوچ اور یہ فکر ہو سکتی ہو تو بتاؤ آج وہ قوم ترقی نہ کرے، آج اس قوم کے پروڈکٹ کو پوری دنیا استعمال اور یوز نہ کرے تو بتاؤ کون سی قوم ترقی کرے گی؟ اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا
تھا۔ الغرض مختصر قصہ مختصر یہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج بھی اگر ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم ترقی کریں، آج بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم فاتح قرار دیے جائیں، آج بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم محکوم نہیں بلکہ حاکم بن کے زندگی گزاریں، آج بھی اگر آپ چاہتے ہو ہماری بیٹیوں کے پردے پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، ان کی عزت نہ اچھالی جائے، تعلیم کے نام پر بےہودگی کو فروغ نہ دیا جائے، تو اس کے لیے کمر بستہ ہو کر آپ سب کو ہم سب کو تیاری کے ساتھ آگے آنا پڑے گا، اور اس کے لیے مہم چھیڑنی پڑے گی، سماج کو نشہ مکت سماج بنانا پڑے گا، شراب کی منڈیاں جو قائم ہیں اسے توڑنا پڑے گا، نوجوان لڑکوں کو اس بات کی ہدایت دینی پڑے گی کہ نوجوانوں تم اپنے موبائل کے ذریعے سے سٹہ نہیں لگا سکتے، ڈریم 11 کے ذریعے حرام کمائی نہیں کما سکتے۔ آج میری نوجوان نسلوں میں ایک بہت بڑی اور بہت بری لت یہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے ہماری نوجوان نسلیں ہم ڈریم 11 کے ذریعے منٹوں میں سیکنڈوں میں کروڑپتی ہو جائیں گے، لکھپتی ہو جائیں گے۔ یاد رکھو ممکن ہو کہ آپ لکھپتی ہو سکتے ہو، کروڑپتی ہو سکتے ہو، لیکن یہ پیسہ رشوت کا پیسہ ہے، اور رشوت کے پیسے کے بارے میں کائنات کے سردار کا، آمینہ کے در یتیم کا، عبداللہ کے نور نظر کا یہ فرمان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جس کو کہ ایک شاعر نے اپنے شعری زاویے میں کئی خوب پیرہن پہنایا ہے کہ سود کی حرمت ثابت ہے، لاریب کتاب و سنت سے حق خطاب عام کیا، یوں دیکھو ساری امت سے سود کا ایک درہم بھی سنو 36 زنا سے بڑھ کر ہے، سود نجس عین سنو کہ سور سے بھی بدتر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں مراب؟ درود پاک پڑھ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، سب سے زیادہ جو کمیاں ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے، اگر ہم نے سب سے پہلے اپنی کمی کے اندر اپنی کمی کو جھانکتے ہوئے اپنے کمی کو نکالنے کی کوشش نہیں کی، اور دن رات اگر یہودیوں کے خلاف اناپ شناپ بکتے رہے، حکومت ہند کے خلاف بری بری اور بدی باتیں کرتے رہے، میں نہیں سمجھتا، اور یہ عقل مندی کی بات بھی نہیں کہ تم ترقی کے عروج پر فائز ہو سکتے ہو، نہیں، وہ قوم ترقی کے عروج پر فائز نہیں ہو سکتی ہے جو قوم صرف گالی گلوچ کا کام کرے، وہ قوم ترقی کے عروج پر فائز ہوتی ہے جو قوم مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے زیور کو اپنے گلے کا زیور بناتے ہوئے، نوجوان نسلوں کی فکر کرتے ہوئے، سماج سے سٹہ کو اور جوا کو پاک کرتے ہوئے، اصلاح معاشرہ کے لیے اور تعلیم کو فروغ دیتے ہوئے، خصوصاً بیٹیوں کی تعلیم کے لیے پردے کے انتظام کے ساتھ تعلیمی ادارے قائم کرتے ہوئے، وہ قوم اگر آگے بڑھے گی تو یہی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درمندانہ یہی اپیل کرتا ہوں کہ تعلیم کے راستے کو ہموار کیجئے، بیٹیوں کے لیے پردے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے ادارے قائم کیجئے، اور یہ جو نشے کی لت ہمارے سماج میں ہے، جو دیمک کی طرح ہمارے نوجوان نسلوں کو کھا رہی ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے اور دیگر مسائل ہوں، یہ سارے مسئلے اور ان سارے مسئلوں کو ہوا دینے میں اگر کسی نے اپنا رول پلے کیا ہے تو ہماری قوم کے لوگوں نے پیش کیا ہے۔ میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی جوانی کو ختم نہ کیا ہوتا، جاؤ امارت شریعہ پوچھ کے دیکھو، حضرت مفتی شکیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں، میرے ساڑو قاضی ہیں، وہ کہتے ہیں اور میں نے دیکھا ان کے سامنے ایسے ایسے مسئلے درپیش ہیں، نوجوان لڑکے خود آتے ہیں، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں اپنے شوہر سے طلاق لینے کے لیے، خلا لینے کے لیے، پوچھا جاتا کیوں؟ کہا جاتا کہ ان کی جوانی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں جوانی ختم ہو رہی ہے؟ کیسے جوانی ختم ہو رہی ہے؟ موبائل کے غلط استعمال سے ختم ہو رہی ہے، نشے کی عادت کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، راتوں رات جاگتے ہیں، ہماری آنکھیں چھوٹی پڑ جاتی، میرا چہرہ دھس جاتا، چہرے میں روحانیت نہیں نظر آتی، چہرے کے اندر رونق نہیں نظر آتی۔ ہمارے سماج کے نوجوانوں کو پوچھو، یہ نواب سراج الدولہ کی طرح، نواب سراج الدولہ کے ناتی کی طرح یہ دن کے 10 بجے اٹھتے ہیں، دن کے 11 بجے اٹھتے ہیں۔ باپ اگر جگانے کی بھی کوشش کرتا تو یہ کم وقت کمارا باپ کو دھتکارتا ہے، ماں کو ذلیل کرتا ہے، بہنوں کو ذلت آمیز الفاظ سے استعمال کرتا ہے۔ بتاؤ اگر ایسی نسلیں ہمارے اندر ہوں گی تو کیا یہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے یہ قوم ترقی۔
اس میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں راتوں کو گلی کوچوں میں لچا لفنگائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، موبائل کے غلط استعمال سے خود بھی بچو، اپنی قوم کے نوجوان نسلوں کو بچانے کی ترغیب کرو، اپنے یہاں کی ترتیب بناؤ، اس کے لیے آگے بڑھو۔ آج میرے سماج میں سب سے بڑی برائی اور سب سے بے حیائی جو بات ہے وہ یہی موبائل کے غلط استعمال۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اٹھیں فجر کے وقت یا فجر کے وقت سے پہلے، ہم لوگ اکثر جلسے میں رات کے 2 بجے کے بعد جاتے ہیں، جائیں سڑکوں پہ جا کر دیکھیں، جاؤ پارکوں میں جا کر دیکھو، پارکوں میں تمہیں غیر مسلم نظر آئیں گے، سڑکوں میں دوڑ لگاتے ہوئے نوجوان، اگر نوجوان نظر آتی بھی ہیں تو یہ سمجھ میں آنا، یہ سمجھ میں بات آتی ہے، یا کسی سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ABVP کے ودیارتی ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کوئی ایسی تنظیم کا نام لیں گے جو تنظیم کسی غیر دھرم سے تعلق رکھتی ہو۔ مسلم قوم کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز فجر آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی تھی، وظائف کے بعد اپنے نوجوان نسلوں کو، اپنے بوڑھوں کو اور سبوں کو یہ بات، اس بات کی تعلیم دی، اور حدیث ملتے ہیں اس طرح کے۔ آپ علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دوڑ بھی لگاتے ہیں، ایک آدھ بار تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جوئی کے لیے آپ ذرا سا ہلکے ہلکے قدم سے دوڑتے، اما عائشہ کو جتانے کے لیے، ان کے دل جوئی کے لیے، ان کو تھوڑا مسکرانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے جب ہم فجر کی نماز سے فارغ ہوں، چہل قدمی کریں، ہری ہری چیزوں کو دیکھیں، مشکات کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر فجر کے وقت اٹھیں گے اور ہری ہری چیزوں کی طرف میری نظر جائے گی، ہماری صحت بھی سلامت رہے گی، میری آنکھ بھی صحیح سلامت رہے گی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم رات کے 12 بجے تک جگتے ہیں، 1 بجے 2 بجے تک پوچھو کیا کر رہے ہو، کون سا امپورٹنٹ کام ہے، تو وہ کہیں گے کہ حضرت موبائل کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور موبائل کی کیا تلاوت کرتے ہو؟ نوجوان چھوکریوں کو تاڑتا ہے، نہارتا ہے، غلط فلمیں دیکھتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم نے اور آپ نے پکی سچی توبہ نہیں کری، اپنی جوانی کو برباد ہونے سے اگر نہیں بچایا، نشے سے اپنے آپ کو اگر پاک نہیں کیا، اگر تعلیم کے لیے ادارے قائم نہیں کیے، نوجوان بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر اگر نہیں کری، تو یاد رکھو آسمان سے فرشتہ نہیں آ سکتا کہ تمہاری حفاظت کرے، بلکہ آپ اپنی خود حفاظت کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ کب سے بدلیں گے؟ آج سے یا کل سے؟ ابھی سے بدلیں گے انشاءاللہ، ابھی سے بدلیں گے۔ ہر وقت پریزنٹ ٹائم رہیے، ہر وقت اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو RSS کو برا بھلا کہتے ہیں، فلاں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں RSS تنظیم کی بڑی تعریف کرتا ہوں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ RSS نے اپنی ڈور ٹو ڈور ایسی مہم چلائی ہے، ایسی مہم چھیڑی ہے کہ آج RSS کے انڈر میں 70 سے زیادہ اس کی ذیلی تنظیمیں بن چکی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں، مسلمانوں کے نوجوانوں سے پوچھو کہ تم نے کوئی ایسی سوسائٹی بنائی، تم نے کوئی ایسی تنظیم بنائی؟ نہیں بنائی ہے۔ وہ تو صرف واٹس ایپ میں گروپ بنانا جانتے ہیں، اس فوٹو کو 10 بار شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا، اس کو کمنٹ کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو یہ کرنا، اس کو وہ کرنا۔ میں کہتا ہوں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آؤ ہم سب مل کر مشن کے مطابق ایک سوسائٹی کو، سماج کو تشکیل دیں، اور بہتر سوسائٹی کو تشکیل دیں، بہتر سماج کو تشکیل دیں، جب جا کے ہم ترقی کے راستے پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سب سے رخصت ہو رہا ہوں صرف یہ کہتے ہوئے نوجوانوں سے، اگر میری نوجوان نسلیں جاگ گئی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح سے 313 کی تعداد ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کی تاریخ رقم ان کے لیے کی تھی، اور قرآن بھی کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دستور چلتا ہے، کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ نظام چلتا ہے، کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ درخت سے پتا بھی گرتا ہے، کس کے آرڈر اور کس کے حکم سے گرتا ہے؟ اللہ کے آرڈر اور اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ مسلمان اس عقیدے اور اس ایمان اور اس اعتقاد کے ساتھ زندگی گزار لے، انشاءاللہ کوئی فرعون نہیں پیدا ہو سکتا جو مسلمانوں کا بال بھی باقا کر سکتا ہے۔
تو انشاءاللہ تیاری کریں گے، انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ فجر کے وقت امتحان ہو جائے گا، ویسے ہی رجب کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرا وقت ختم ہوا چلا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو میرے چند متفرقات گزارشات بہر کیف میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حکم ہوا ہے کہ تھوڑی سی گفتگو بہت طویل کر دی جائے۔ ویسے میں بھی پنچر ہو رہا تھا، آواز تھوڑی کھینچ بھی رہی تھی، اور چونکہ مولانا عبدالغفار سلفی صاحب تشریف رکھتے ہیں جن کی گفتگو انوکھے انداز میں ہوا کرتی ہے۔ ہر مقرر کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے، اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اسی حساب سے ہر ایک کی تقریر ہوتی ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ نوجوان نسلیں ہر موڑ پر، ہر شعبے جات میں وہ محنت کرنا شروع کر دیں۔ میں کہتا ہوں وہ محنت کرنا شروع کر دیں۔ نجیب کا نام آپ نے سنا؟ نجیب کا نام بہت فیمس ہوا تھا، نجیب کا نام 2016-17 میں۔ نجیب کون تھا؟ ٹاپ 10 میں تھا، لیکن نجیب کے نام پر بریانی کس نے ٹھوسی؟ آج پوری دنیا اور ہندوستان کے خاص کر مسلم نوجوان اگر کسی کو پہچانتا ہے تو نجیب کے ذریعے صرف کنہیا کمار کو پہچانتا ہے، کوئی عمر خالد کو نہیں پہچانتا ہے، کوئی شرجیل امام کو نہیں پہچانتا۔ یہ ہماری قوم کی بے حسی ہے۔ ہماری قوم میں ہمیشہ سے یہ بات پائی گئی کہ اپنوں کو فراموش کیا جاتا ہے اور غیروں کو سروں کا تاج بنایا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اپنوں کو پہچانیے، اور ہمارے اپنوں نے جو یونٹی بنائی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی۔ شرجیل امام اسی بہار کا لال ہے، اور عمر خالد صاحب، یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ان کا مشن خدا کی قسم اتنا مضبوط مشن تھا، انہوں نے JNU میں ایک ایسی تحریک چلائی تھی، ایک ایسی مہم چھیڑی تھی۔ جناب عمر خالد نے اور شرجیل امام صاحب، شرجیل امام نے، ان دونوں نے مل کر JNU کے ماحول کو اور JNU کے سسٹم میں گویا اس بات کو لاگو کرنے کی کوشش کی کہ JNU میں کسی کی دادا گیری نہیں چلے گی، JNU سسٹم سے چلے گا۔ جس طرح سے JNU کو پہچانا جاتا ہے، JNU اسی نہج اور اسی پیٹرن پر چلے گا۔ اور اسی لیے عمر خالد کو جب پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ لٹریچر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، پھر بعد میں ان کو اس کرسی سے برخاست کیا گیا۔ کچھ ہمارے اپنوں نے ان پر الزام لگایا، پھر کنہیا کمار جی کو وہ کرسی مل گئی، وہ بات بہرحال دور کی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ بھی اپنے اندر یونٹی پیدا کریں۔ اگر چک نصیر کے نوجوان نسلیں اس بات کی فکر کر لیں گی کہ انشاءاللہ یہ جو میرا مدرسہ جامعہ ایوبیہ چل رہا ہے، ہم اس مدرسے کے زیر سایہ ایک ایسا ادارہ بھی چلائیں گے جس ادارے میں بیٹیوں کی تعلیم ہوگی۔ کیا بڑی بات ہے، ہمارے بہار میں تو الحمدللہ ابھی بھی بہت کچھ زندہ ہے۔ سیکولرزم کی اگر بات کری جائے، میں کہتا ہوں دیگر اسٹیٹ کے مقابلے میں میرا بہار بہت اچھا ہے، میرا بہار بہت اچھا ہے۔ بہار میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم ہمیشہ سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو قانون کے دائرے میں چجائے کہ مسلمانوں کی شبیہ اس وقت خراب کرنے کی کوشش ہو رہی۔ مسلمانوں کو آتنکواد سے جوڑا جاتا، لیکن سن لے مسلمانوں کو آتنکواد کہنے والوں، مسلمانوں کا رشتہ نہ کل آتنکواد سے تھا، نہ آج ہے اور نہ صبح قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی، کائنات کے سردار، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے بنیادی تعلیم اور سب سے پہلی تعلیم جس کو کہ گاڈ فیری ہینگنیز نے اپنی کتاب اپالوجی فار محمد میں درج کیا تھا، The social services and welfare work are regarded very important and high level deeds in every place. Nowadays many organizations and centers are started. گاڈ فیری ہینگنیز نے جب دنیا بھر کے لیے، دنیا بھر کی بڑی بڑی شخصیتوں پر کتاب لکھی اور ان کا نام لکھنا چاہا تو ان کا قلم تھرا رہا تھا، اور تھراتے ہوئے قلم سے سب سے پہلے ویکتی اور سب سے پہلی شخصیت مانوتا کے سمان کے لیے اگر کسی کا نام ان کے لوگ قلم آیا تو وہ نام آمینہ کے در یتیم عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ پورا مجمع علیہ وسلم کا۔ اس لئے میرے پاس ایک عالمگیر نبی ہے، عالمی نبی ہے، عالمی آئیڈیل ہے، عالمی نمونہ ہے۔ اس لئے نوجوانوں تمہیں کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی اور کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے پاس آمینہ کے در یتیم ہے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ علیہ السلام کی رہنمائی آپ سب کو ہم سب کو ملتی ہے۔ آؤ ہم سب دل کے ارادے کے ساتھ آئیں، آگے آئیں، آپ علیہ السلام کی رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کے سایہ تلے قرآن کے احکامات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیات
قرآن کریم میں زندگی گزارنے کا راز جو پنہاں فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. پھر دیکھنا جب قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہم سب گزار دیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس طرح سے فلسطینیوں کے سامنے، جس طرح سے حماس کے سامنے دنیا کی باطل طاقتوں کو جھکنا پڑا، انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں آج بھی تم وہی قوم ہو جس کی آبادی مختصر ہوتے ہوئے بھی ہزاروں کے مجمع پر ہمیشہ بھاری اور ہمیشہ غالب نظر آتے ہیں. تم وہی قوم ہو، تیرے رگوں میں اگر خون دوڑتا ہے تو بلال حبشی کا دوڑتا ہے، حضرت عمار کا، حضرت یاسر کا، حضرت خباب کا، اور صلاح الدین ایوبی کا، ٹیپو سلطان کا، محمود غزنوی کا، محمد بن قاسم کا دوڑتا ہے. اس لیے تم اپنے آپ کو بزدل نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. حالات جیسے بھی ہوں، حالات اگر تلوار کے سائے میں سجدے کرنے جیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان گھبرانے والی قوم نہیں ہے. مسلمان نہ کسی سے ڈرا ہے نہ کسی سے ڈرے گا. مسلمان ڈرتا ہے تو صرف اور صرف ایشور سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے گاڈ سے، لارڈ سے ڈرتا ہے. اس سے ڈرتا ہے جو کالے رات میں، کالے پہاڑ میں چوٹی کی رینگنے کی آواز کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. مسلمان صرف اسی سے ڈرتا ہے. یقین کو مضبوط کرو گے نا انشاءاللہ، کریں مضبوط انشاءاللہ. آخری بات میں آپ سے کہہ کے گزر رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے ہماری قوم اور ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں دو چیزیں عورتوں میں بہت غلط آئی ہیں. تعلیم کی شرح بڑی ہے، یقیناً تعلیم کی شرح بڑی ہے. انٹر کرنے والی بیٹیوں کی تعداد بڑی ہے، میٹرک کرنے والے بیٹیوں کی تعداد بڑی ہے، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ بیٹیوں کی تعداد بڑی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو سب سے زیادہ بڑی ہے وہ کیا بڑی ہے؟ مغربی تہذیب و ثقافت بڑی ہے. وہ کیا بڑی ہے؟ بے حیائیاں بڑی ہیں. بے حیائیوں کو تعلیم کے ذریعے سے اگر فروغ دیا جائے گا تو پھر یاد رکھو کمیونسٹ پارٹی کے ذریعے سے اور ایک بہت بیہودہ کلچر سوسائٹی کو جنم دینے والا ایک شخص، نام نہیں لوں گا ورنہ زبان غلیظ ہو جائے گی، جس نے عورتوں کو ایک نعرہ دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹیاں جس روش کو اختیار کر رہی ہیں، جس طرح کے ڈریسز کو وہ لاگو کر رہی ہیں، جس طرح سے تعلیم کے ذریعے لیگنز، شرارہ، غرارہ اور بیہودہ لباس میری بیٹیاں پہن رہی ہیں، ان قریب ہندوستان میں بھی وہی مہم چھڑ نہ جائے، وہی مہم چھڑ نہ جائے. وہ جانتے ہو کون سی مہم ہے؟ ہمارا پڑوسی دیش میں، ہمارے پڑوسی دیش میں بھی وہ مہم چھڑ چکی ہے. وہ مہم ہے میرا جسم میری مرضی. میں کہتا ہوں آپ سب سے آگاہ کرتا ہوں، اور میں یہ متنبع کے لیے، آگاہ کے لیے کہتا ہوں، ان قریب وہ دن دیکھو گے اگر ہم سب وقت رہتے ہوئے ہوش کے ناخن نہیں لیے. پڑوسی دیش میں یہ نعرہ چھڑ رہا ہے، یہ مہم چھڑ چکی ہے، میرا جسم میری مرضی. ہماری بیٹیاں بی پی ایس سی کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں ڈی ایل ایڈ کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں بی ایڈ کر رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ آپ خوب تعلیم کے لیے پھولو پھلو، آپ خوب آگے بڑھو. میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بیہودگی بڑھ رہی ہے، جو آوارگی بڑھ رہی ہے، جو بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، جو بدتمیزیاں بڑھ رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے اندر جو غلط ماحول اور اختلاط کا ماحول بڑھ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا پڑے گا. اگر ماننیہ مکھ منتری شری نتیش کمار جی، کوئی لڑکی اگر فرسٹ ڈویژن کرتی ہے، اس کو اگر انعام دیا جاتا، اس انعام کے پیسے سے میری بیٹی سب سے پہلے اگر کوئی چیز خریدتی ہے تو وہ حضرت موبائل خریدتی ہے. بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ باپ بھی دیکھتا ہے، بڑا بھائی بھی دیکھتا، کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے گارڈینز اور پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی کے پاس موبائل ہو گیا، میری بیٹی کے پاس اسکوٹی آ گئی، اب تو میری بیٹی. اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.